ریحان زیب کا جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ کیا اس ملک میں نوجوان صرف ایک جاہل کی گولی سے قتل ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ وہ ریاستی ادارے کا کوئی بندہ انوالو ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان زیب کا جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کے والدین، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم تو انسانیت سے ناواقف لوگ ہیں۔ ہم تو اسلام کے نام پہ صرف جیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کچھ، انسانیت سے ناواقف لوگ ہیں۔ میں اپنی امی سے رات کو بات کر رہا تھا اور پوری رات میں سویا نہیں، اور یہی سوچتا رہا کہ ان کے بوڑھے ماں باپ کیسے جی سکیں گے، اب وہ کس طرح زندگی گزاریں گے، وہ اب کس کے آسرا پہ زندگی گزاریں گے، کس کے جوان ہونے کا انتظار وہ کریں گے۔ ان کا بیٹا تو وہ تو قبر میں چلا گیا، چلو شکر ہے اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اب اس دنیا کی منافقت جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گی، اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اچھے لوگوں کو بہت جلدی اپنے پاس بلاتا ہوں۔ لیکن وہ خود گیا تو نہیں ہے، ان کو تو مارا ہے، ان کو تو قتل کیا گیا ہے۔ ان کے قاتل، میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ ان کے قاتل کس طرح جئیں گے، اب وہ کس طرح نیند کرتے ہیں اور رات کو کیسے سوئے ہوئے ہوں گے، کس طرح ان کی جو ہے ذہنی کیفیت آسانی سے اس چیز کو برداشت کر سکیں گے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو قتل کر لیا اور بس بات ختم۔ اس ملک میں نوجوان، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس کے آسرے پہ وہ جئیں گے۔ اب کیا اس ملک میں نوجوان صرف ایک جاہل کی گولی سے قتل ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ میں اپنے ملک کی اور ریاست کے اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا، میں ریحان زیب جیسے نوجوان اور اس ملک کے تقریباً 67% نوجوان ڈپریشن میں ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم پاکستان جیسے ملک میں صرف قتل ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کو آخری عمر میں صرف لہولہان دیکھنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ اگر آپ نے 67% نوجوان کو اس ڈپریشن کی کیفیت سے نکالنا ہے تو خدارا آپ نکلے اور اس کی ایک ایسی ٹرائل کریں کہ جس میں کوئی بھی انوالو ہو، چاہے وہ ریاستی ادارے کا کوئی بندہ انوالو ہو، چاہے شفقت اس میں انوالو ہو، چاہے عمران خان اس میں انوالو ہو، یا اس کا کوئی کارکن انوالو ہو، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو، خدارا ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقین مانیں کہ 67% یوتھ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ وہ اس ملک میں اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ریحان زیب جو ایک نوجوان اس ملک میں ایک بڑے خواب کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اس ملک کو کچھ کرنے اور دینے کے لیے پیدا ہوا تھا، اس ملک میں کچھ نیا کرنے کی سوچ سے وہ پیدا ہوا تھا، لیکن وہ کر کے کیا گیا؟ صرف ایک جاہل اٹھا ہے اور اس نے گولی مار دی اور بس بات ختم۔ میں اب نوجوانوں کے لیے فکر مند ہوں کہ کیا اس ملک میں نوجوان صرف قتل ہونے کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ ریاستی ادارے اس چیز کو دیکھیں، کوئی بھی اس چیز میں اور اس قتل میں انوالو ہو، اس کو اسلام آباد کی ڈی چوک میں وہاں پہ لا کے ان کو پھانسی دی جائے، تاکہ لوگوں کو اس کا عبرت نظر آئے کہ اس ملک میں نوجوان جو ہے وہ اس کی ترقی کا ضامن ہے، نہ کہ وہ قتل ہونے کے لیے صرف پیدا ہوتا ہے۔ اس ملک میں ریاستی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے اس ملک میں نوجوان اور پورے عوام کی سیفٹی کا خیال رکھیں، اور ان کو اگر کوئی اس طرح قتل کر کے جاتا ہے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دے وہ، تاکہ لوگوں کو ایک اچھا میسج جائے، تاکہ اس ملک میں ریحان زیب جیسے نوجوان اور قتل نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا تو اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ جائیں اس ملک سے، اس ملک میں آپ کا کوئی رک والا نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اس ملک کے ریاستی ادارے ہمارے ضامن ہوتے ہیں، وہ پیس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں ہمارے لیے پیس ہی نہیں ہے، ہمیں ہی نہیں اندازہ کہ کل کو کیا ہوگا۔ ایک بندہ ایک بڑے خوف کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور رات کو وہ قتل کیا جاتا ہے، دن دہاڑے وہ قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ملک کی ریاستی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ نکلیں اور ان کے قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔